السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ الفیل کی آیہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین الہی آمین۔ ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے۔ سب سے پہلے ہم ترمیہم کو دیکھتے ہیں۔ ترمیہم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را میم یا، رمی۔ رمی کیا ہے؟ رمی ہے کسی چیز کو نشانہ بنا کر دور سے پتھر، کنکر وغیرہ پھینکنا۔ اب رمی کا لفظ ہم لوگ اس لفظ سے فیملیئر ہیں، کیونکہ حج کے موقع پر ایک بہت اہم فرض ادا کیا جاتا ہے جو رمی ہے۔ رمی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ شیطان پر کنکریاں پھینکتے ہیں، تو اس حوالے سے رمی کا لفظ اب ہمیں بھولے گا بھی نہیں اور اس کا میننگ بھی ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں یہ نہیں فرمایا کہ پرندے ان پر کنکر گراتے تھے، بلکہ ترمیہم کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نشانہ بنا کر پھینک رہے تھے، کیونکہ رمی آ رہا ہے اور رمی نشانہ بنا کر دور سے پتھر کنکر وغیرہ پھینکنا۔ تیر اندازی کے لیے بھی رمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرندے جو تھے، جو اللہ تعالیٰ کے لشکر تھے، باقاعدہ ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھیں گے بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے یا سجیل کی قسم کے پتھر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کا مجموعہ ہے۔ اس سے مراد وہ پتھر جو مٹی کے گارے سے بنا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو۔ لاوا اگلنے والے جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، ان کے بھی ارد گرد اس قسم کے جلے ہوئے سخت سخت قسم کے جو سنگریزے ہیں وہ عام ملتے ہیں۔ یعنی کہ اب سجیل سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سخت قسم کے کنکر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کنکریاں بھی مفسرین نے بیان کی ہیں جو ریتلی زمین پر ہلکی بارش برسنے اور بعد میں مسلسل تیز دھوپ چمکنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ کنکر کیسے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے کنکر؟ بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ جو ریت ملی مٹی گیلی ہو جاتی ہے، وہ بعد میں مسلسل تیز دھوپ کی حرارت سے پک کر سخت کنکری بن جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سجیل کا یہ لفظ قرآن پاک میں ہمیں سورہ ہود میں بھی ملتا ہے اور سورہ حجر میں بھی ملتا ہے۔ سورہ حجر 74 میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو کر دیا ہم نے اوپر والا اس کا نچلا اس کا، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے، میوں سجیل۔
اسی طرح سورہ ہود 82 میں بھی سجیل کا لفظ آ رہا ہے۔ آپ 82 آیا سورہ ہود کی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن رکھوں گی۔ تو جب آ گیا حکم ہمارا، کر دیا ہم نے اوپر والا اس کا نچلا اس کا، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر میں سے تہ بہ تہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی سجیل کا لفظ آ رہا ہے۔ اب یہ پتھر تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو اس لشکر کو اتنی برے طریقے سے تباہ کر گئیں۔ ان میں خود تو اتنی طاقت نہیں تھی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ معجزہ رونما ہوا۔ اسکالرز کے نزدیک ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا، کہ جہاں پہ لگتی تھیں اوپر سے نیچے تک چھیدتی چلی جاتی تھیں اور انسانوں کے عضو کٹتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آتی ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کا مفہوم اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرح صدر فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔